نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، اسلام اور دانش حاضر کا چیلنج کے چوتھے پروگرام کے ساتھ سانول عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے پروگراموں کی طرح آج بھی محمد دین جوہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید۔ اور میں عزیزان من آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ڈسکشن میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں اور اپنے تاثرات، اپنے خیالات کو ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہم مل کے ان موضوعات پہ گفتگو کریں گے۔ اور جوہر صاحب سر، پچھلے پروگرام کے کچھ سوالات تھے جن کے اوپر ڈسکشن رہ گئی تھی، تو جیسے ہی دوسرے دوست آتے ہیں اور کوئی سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو میں چاہوں گا کہ ہم ان سوالات سے شروع کرتے ہیں۔ اور میں تو سب سے پہلے جو ہے طاقت کے حصول کے حوالے سے جوہر صاحب سے گزارش ہے کچھ اشکالات رفع کر دیں۔ یعنی ایک فرد ذاتی طور پر متقی عابد ہے لیکن اوپر کا باطل، یعنی سماجی حوالے سے یا اس کی جو سراؤنڈنگ ہے، معاشرہ ہے، تو اس حوالے سے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی، یہ کن دوستوں کا سوال ہے؟ یہ آصف صاحب ہیں، ان کا سوال ہے۔ آپ براہ کرم اگر دوہرا دیں سوال کو۔ جی، سوال میں دہراتا ہوں کہ طاقت کے حصول کے حوالے سے گزارش ہے کچھ اشکالات رفع کر دیں۔ جی، یعنی ایک فرد ذاتی طور پر متقی عابد ہے لیکن اوپر کا باطل۔ جہاں تک میں سوال کو سمجھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ تقوی جو ہے وہ طاقت کے حصول کا اصول نہیں ہے۔ طاقت کے حصول کے تمام ذرائع اور تمام اصول تقوی کی بنیاد پر نہیں کھڑے۔ تقوی اصل میں ایک فرد کے تزکیے، اس کے ذاتی کردار کی تشکیل کا ایک جو ہے وہ ایک پیراڈائم ہے جس میں رہتے ہوئے، یعنی تقوی کے مقتضیات کو یا تقوی کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں بطور فرد اپنے کردار کی تشکیل کر سکتا ہوں کہ میں خوف خدا کی بنیاد پر عبادات اور مکارم الاخلاق کو بنیاد بناتے ہوئے اپنے نفس کا تزکیہ کروں اور سر آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی معافی چاہتا ہوں، وہ تھوڑا سا اچھا۔ میری گزارش یہ ہے کہ تقوی جو ہے وہ انفرادی طور پر میرے کردار کی تشکیل کا ایک طریقہ کار ہے۔ تقوی کو بنیاد بنا کر طاقت کے حصول کے ذرائع تلاش نہیں کیے جا سکتے۔ طاقت ایک مختلف چیز ہے۔ طاقت تصور کے تابع ہوتی ہے،
اور ایک ایک اجتماعی عمل کا نام ہے جس میں قیادت جو ہے وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے. یعنی انٹرپرسنل ریلیشنز میں طاقت جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتی ہے، اور قیادت جو ہے وہ کسی تصور کے تحت کام کرتے ہوئے جو اس کا تصور کے تحت کام کرتے ہوئے طاقت کے ارتکاب کو یا اجتماع کو ممکن بناتی ہے. اس میں میری گزارش یہ ہے کہ طاقت کے حصول کے ذرائع وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. دنیا میں اس وقت جو طاقت کا نظام قائم ہے، اس کی پیچیدگی جو ہے اس کو ہمیں سب سے پہلے نگاہ میں رکھنا چاہیے. اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جو طاقت اور سرمایہ کا نظام ہے، یعنی یہ گلوبل ہے، یہ عالمگیر ہے، اور دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے، کوئی انچ ایسا نہیں ہے جس تک طاقت کے اس نظام کی رسائی نہ ہو. لیکن اس نظام کے اندر وہ نظام یقیناً باطل ہے. یعنی اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر گفتگو کسی الگ نشست میں کرنی چاہیے تاکہ وہ جو موضوع ہے وہ زیادہ واضح ہو کر قارئین تک پہنچ سکے. تو میری گزارش یہ ہے کہ طاقت جو ہے وہ ایک عالمگیر ایک سٹرکچر ہے جو انسانوں سے منفک، یعنی انسانوں سے الگ، انسانوں سے علیحدہ، جسے ہم کہتے ہیں طاقت کا نظام قائم ہے. جس کو ہم نظام کہتے ہیں وہ فرد سے یا انسانوں سے الگ، اور الگ ایک نظام ہے جس میں انسان پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جس میں انسان انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، معاشرتی طور پر جس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور اس میں طاقت حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ یونیورسلی نون ہے. مثال کے طور پر اگر طاقت کے اس گلوبل سٹرکچر میں رہتے ہوئے کوئی معاشرہ جو ہے وہ طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے ذرائع اور وسائل اوپن ہیں. اب اس میں یہ کس قدر صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس عالمگیر نظام کے اندر طاقت کے حصول کو ممکن بنائے. ہم کہتے ہیں کہ یہ طاقت کا جو سٹرکچر قائم ہے یہ بنیادی طور پر ایسے تصورات پر قائم ہے جو مذہب کی ضد ہیں، جو باطل ہیں، جو انسان کی ساورینٹی پر جنہیں تشکیل دیا گیا ہے. لیکن چونکہ اس کے علاوہ کوئی متبادل کسی بھی طرح کا موجود نہیں ہے، اگر فرض کیا ہم اس طاقت سے اختلاف بھی رکھتے ہیں اور اس طاقت میں ہم تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم اس طاقت کو اپنے تصورات کے حصول کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، ہم عدل کا جو تصور رکھتے ہیں وہ اس سے مختلف ہے جو موجود پاور اسٹرکچر جس کو آگے بڑھاتا ہے. اس کا واحد ذریعہ بھی یہی ہے کہ ہم اس کے دیے گئے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے پہلے طاقت کو حاصل کریں. یعنی جس چیز کے حصول، یعنی کوئی چیز اگر مشروط ہے کسی دوسری چیز پر، تو یعنی اگر اسلامی قانون نافذ کرنا یا عادلانہ معاشرہ جو ہے وہ طاقت سے مشروط ہے تو طاقت کے بغیر ان چیزوں کے حصول کو ممکن نہیں بنایا جا سکتا. سر اسی سے یہ معذرت چاہتا ہوں، یہ سوال کیا تھا جناب عمر خطاب صاحب نے، جی تو اسی سے ہی جو ہے نا ملتا جلتا ایک سوال ہے کہ طاقت کے یہ جوزف علی صاحب نے کیا تھا کہ طاقت کے حصول کے بنیادی پہلو کیا ہے؟ دیکھیے، پہلو سے مراد تو ہم یہ لیتے ہیں نا، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طاقت کے حصول کے ذرائع کیا ہے. اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، یعنی اگر ہم امپیریکل اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں، اگر اب تجربے اور مشاہدے کو رہنما بنائیں تو کسی فلسفے، کسی تھیوری کی طرف جانے کی بجائے تو دو چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں طاقت کے حصول کے لیے. ایک آرگنائزیشن ہے
یعنی جس کو ہم آرگنائزیشن کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پر طاقت کے حصول کا ایک اصول ہے۔ آرگنائزیشن جو ہے پرنسپل آف پاور اور پروڈکشن ہے، وہ کوئی مورل ویلیو نہیں ہے۔ یعنی اتحاد یا جس کو ہم کہتے ہیں، یا جو آرگنائزیشن ہے، یعنی تنظیم پیدا کرنا جو ہے، وہ جسے کہتے ہیں، وہ پرنسپل آف پاور اور پروڈکشن ہے۔ دوسرا ذریعہ سرمایہ ہے۔ یعنی اگر ہم موڈ آف پروڈکشن کو یا انڈسٹریل موڈ آف پروڈکشن کو اپناتے ہوئے اور تنظیم کو اپناتے ہوئے اپنے معاشرے کی تشکیل ان اصولوں پر کریں گے تو طاقت کے حصول کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بغیر طاقت کے حصول کو ممکن بنانا محض ایک دیوانے کا خواب ہے۔ یعنی طاقت انہی ذرائع سے، انہی پہلوؤں سے، انہی وسائل سے حاصل کی جا سکتی ہے جو ہم اثر دنیا نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، جو ہم اثر دنیا نے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ یعنی ہم اگر طاقت کے حصول کا کوئی بھی خواب رکھتے ہیں تو وہ ہم اثر دنیا کے اندر سے ہو کر گزرتا ہے، اور ہم اثر دنیا جو ہے اس میں طاقت کے حصول کے دو ذرائع، جس کو ایک آرگنائزیشن ہے اور دوسرا جو ہے وہ موڈ آف پروڈکشن ہے۔ اگر جو معاشرہ ان دو چیزوں پر دسترس حاصل کر لیتا ہے، جیسے چین ہے، جیسے جاپان ہے، وہ معاشرہ ترقی کر لیتا ہے۔ ترقی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ طاقت کے حصول کو ممکن بنا لیتا ہے۔ اور جب آپ طاقت کے حصول کو ممکن بنا لیتے ہیں، پھر آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔ اپنی مرضی سے مراد، اس کو ذرا دوسری زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، پھر آپ اپنی ترجیحات کو، اپنے تصورات کو اپنی اجتماعی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے تو تصورات جو ہوتے ہیں یا احکام جو ہوتے ہیں یا اخلاقی جو ایڈکٹس ہوتے ہیں یا اخلاقی تعلیمات جو ہوتی ہیں، وہ سیلف امپلیمنٹنگ نہیں ہوتی۔ یعنی قانون سیلف امپلیمنٹنگ نہیں ہوتا۔ یعنی قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، تصورات کو ایک حقیقت بنانے کے لیے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ طاقت ہے۔ یعنی اگر ہم طاقت کے حصول کو ممکن نہیں بنا پائے تو نہ ہم اپنے تصورات کو اجتماعی زندگی میں داخل کر سکتے ہیں اور نہ قوانین کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک حقیقت بننے کے لیے قوت نافذہ ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ قوت نافذہ سے مراد پاور ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس ایک ایسی پاور ہو جو ہمارے تصورات کو اور قوانین کو ہماری اجتماعی زندگی میں داخل کر سکے، یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس بات سر، کا جیسے آپ نے فرمایا کہ طاقت کا حصول جو ہے وہ رائج وسائل اور پیٹرن کے اوپر جو ہے نا عمل کرنے سے ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں، جی اور دوسرا ہمارے تصورات، یعنی ہم اپنے تصورات جو ہیں، اگر ہم اپنے تصورات کی بات کریں یعنی اسلامی حوالے سے، تو وہ اور جو رائج وسائل ہیں ان میں کوئی، یا جو رائج پیٹرن ہے طاقت کے حصول کا، ان میں کوئی کلیش تو نہیں ہے آپس میں؟ کوئی ہم ایک، یعنی اگر ہم ایک طاقت کا حصول چاہتے ہیں تو ہمارے تصورات پس و پش چلے جاتے ہیں، اور اگر ہم اپنے تصورات کو جو ہے پریورٹی پہ رکھتے ہیں تو ہم وہ جو طاقت کے حصول کا پیٹرن ہے اسے وہ گول اچیو نہیں کر پاتے۔ ہاں، یہ سوال میرا خیال ہے مسلمانوں کو اس سوال کا سامنا کرنے اور اسے درست طور پر سمجھنے میں بہت زیادہ دشواریاں جو ہیں پیش آئی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی جینوئن وجوہات بھی ہوں گی۔ لیکن ایک بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ مسلم معاشرے جو ہیں ان میں ہمارے جو روایتی ادارے تھے، ہماری جو